السلام علیکم ناظرین، مفتی عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ مفتی صاحب سے آج ہم پوچھیں گے استخارہ کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترمہ ویس بھائی، استخارہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مشورے کرنے کو، یعنی اللہ تعالیٰ سے ایک آدمی اپنا مشورہ کرنا چاہتا ہے۔ پہلے تو میں ایک چھوٹی سی بات آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، بھائیوں کو بھی یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ استخارہ اس چیز میں ہوگا جو چیز جائز ہوگی، ناجائز چیز میں استخارہ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ اب ایک آدمی وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنی بیٹی کی یا بیٹے کی شادی کرنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آگے والا جو گھر ہے وہ بے نماز ہے، وہ سود لینے والے ہیں یا وہ شرک کرنے والے ہیں، وہ بدعات کے رسیہ ہیں، رسم و رواج کے اندر وہ ڈوبے ہوئے ہیں، ہاں جی دنیاوی جاہو جلال لالچ ان کے اندر موجود ہے، اور جی میں استخارہ کروں کہ وہاں پہ شادی کروں کہ نہ کروں۔ یہاں پہ استخارے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں پہ انکار کی ضرورت ہے، واضح نظر آ رہا ہے۔ یعنی کہ جو چیز دھندلی ہو، جس کی وضاحت ہمارے سامنے کچھ نظر نہیں آ رہی اور وہ چیز جائز ہے، اس کے حوالے سے استخارہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کے ساتھ ایک بزنس کرنا چاہتا ہوں، اب مجھے پتا ہے کہ میں آپ سے کام کرنا چاہتا ہوں، میرے بھائی ہیں، اٹھنا بیٹھنا ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، لیکن اب میں کروں یا نہ کروں، اس میں فائدہ ہوگا نقصان ہوگا، اب اس کے بارے میں مجھے پتا نہیں، تو اب مجھے اللہ سے مشورہ کر لینا چاہیے، اس کو کہتے ہیں استخارہ۔ تو اب اچھا استخارہ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو کوئی کام لاحق ہو اور وہ کام جائز ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ آدمی خشوع و خضوع کے ساتھ، ہاں جی اللہ تبارک تعالیٰ کے ساتھ اچھے طریقے سے مناجات کرے، یعنی کہ 2 رکعتیں نماز کی ادا کرے۔ 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی ہے، اللہم انی استخیرک و استقدرک بقدرتک، یہ ایک لمبی دعا ہے، اتنی بڑی بھی نہیں ہے، ہر آدمی آسانی کے ساتھ یہ دعا یاد کر سکتا ہے، مل جاتی ہے، تو یہ دعا وہ آدمی پڑھے، اور بس یہ دعا پڑھنے کے بعد اچھا وہ اپنا استخارہ اس نے کر لیا۔ اب اگر چونکہ اس کے اندر یہ لفظ آتے ہیں کہ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی، اے اللہ تو جانتا ہے کہ یہ میرا کام جو میں کرنے لگا ہوں میرے دین میں، میری معاشت میں، اگر یہ میرے لیے اچھا ہے تو فقدر لی ویسر لی، اس کو تو میرے لیے آسان کر دے اور میری قدرت میں کر دے، تو اگر تو جانتا ہے کہ یہ میرے لیے اچھا نہیں ہے تو بس مجھے اس سے بچا لے۔ تو اب یہ جو دعا پڑھ کے آدمی اپنے کام کے لیے چل پڑے، اگر وہ کام اس کے لیے بہتر ہوگا تو اللہ اس کے لیے وہ آسانیاں، وہ منزلیں آسان کرتا رہے گا۔ مثال کے طور پہ یہاں سے میں نے استخارہ کیا کہ جی میں اویس بھائی کو ملنے کے لیے لاہور جا رہا ہوں، اچھا اب میں نے استخارہ اسی کام کے والے سے میں یہاں سے گیا، باہر روڈ پہ گیا، ہاں جی اب مجھے سواری نہیں مل رہی، اگر سواری ملی ہے تو اس میں جگہ نہیں ملی، یعنی کہ یہ اس چیز کی طرف اشارہ ہے کہ میں نہ جاؤں۔ یا میں یہاں سے نکلا، ہاں جی ایک بھائی آگے، بھائی کدھر جا رہے ہو؟ جی میں تو فلاں بھائی کے پاس جا رہا ہوں، چل ٹھہریں یار آج نہ جاؤ کل چلے جانا، یعنی یہ کچھ اشارے ہوتے ہیں۔ اب کسی نے ہاتھ پکڑ کے تو نہیں روکنا آپ کو۔ اچھا جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی استخارہ رات کو کریں گے اس کے بعد پھر سو جائیں گے، خواب میں یہ چیز نظر آئے گی، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ رات کو یا دن کو کسی وقت بھی آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ دن کے وقت مثلا آپ نے ابھی سفر کرنا کسی طرف، ہاں جی اور ابھی استخارہ کر کے 2 رکعتیں پڑھ کے دعائے استخارہ پڑھ کے آپ اپنا سفر شروع کر دیں۔ اگر آپ کے لیے وہ آسانی ہوگی اللہ کی طرف سے تو ہو جائے گا، نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ وہاں پر پہنچ کے بھی آپ کے لیے کوئی نہ کوئی رکاوٹ اس میں پیدا ہو جائے گی، وہ کام نہیں ہوگا۔ اچھا شیخ، اکثر لوگ کہتے ہیں کسی سے استخارہ کرواتے ہیں، ہاں جس کو آن لائن استخارہ کہتے ہیں، یہ تو اویس بھائی بات لمبی ہو جائے گی۔ آن لائن استخارہ تو میں تو اس کو کہتا ہوں کہ یہ کاہنوں والا کام ہے، نجومیوں والا کام ہے، اس کا تو اسلام کے اندر کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے کسی قسم کا۔ استخارہ میں اپنے لیے کر سکتا ہوں، میں آپ کے لیے نہیں کر سکتا، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی کو استخارہ کی دعا بتائی، اور آج کل یہ جو ٹی وی پر بیٹھ کے جی یا اسکرین پہ یا اخباروں پہ اشتہار دیتے ہیں آن لائن استخارہ کروائیں، یہ بات بالکل غلط ہے، اور یہ وہی طریقہ جو نجومیوں کا ہے۔ ہاں جی چونکہ اب مثال کے طور پہ جو آدمی کسی سے استخارہ کرواتا ہے نا، وہ اس کو پیسے دیتا ہے، اس کو وہ فیس دیتا ہے، وہ اس کا استخارہ کرتا ہے، بھائی اس کو کیا پتا اس کے دل کی کیفیت کیا ہے،
ہاں جی، اس کی نیت کیا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے. اچھا عموماً میں آپ کو بتاؤں ویسے بھائی اس مسئلے میں جو استخارے کروائے جاتے ہیں نا وہ ذرا شادیوں کے ہوتے ہیں. اسی طرح ہاں جی ہم بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، استخارہ کر کے بتایا جی آپ میں یہ کاروبار شروع کرنا چاہتا ہوں، فلاں کرنا چاہتا ہوں جی، استخارہ کر کے بتائیں آپ. وہ آگے سے آدمی بس اگر وہ صحیح ان کو منفی رد عمل دے گا تو اس کی فیس کم ہوگی، اگر مثبت ان کو دے گا تو اس کی فیس زیادہ ہو جائے گی. تو یہ تو بالکل میں اس کو صاف کہتا ہوں کہ یہ نجومیوں کا، کاہنوں کا عمل ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے. اسلام کے اندر میں اپنا استخارہ خود کروں گا، آپ اپنا استخارہ خود کریں گے، ہر آدمی اپنا استخارہ خود ہی کرے گا. بہت شکریہ جی. ناظرین اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم.